اگر کوئی بھی شخص ظلمن قتل کیا جائے، مظلوم ہو اور ظالم کہیں بھی ظلم کر رہا ہو، مسلمان کو تو ظلم کے خلاف پروٹیسٹ کرنا چاہیے، کوئی بھی کر رہا ہو ظلم کے خلاف ہمیشہ احتجاج کرنا چاہیے کہ نہیں، ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہاں تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، فلسطین میں مسلمان بھائیوں کا قتل ہو رہا ہے، لبنان میں قتل ہو رہا ہے، فلپین میں قتل ہو رہا ہے، برما میں بھی ہو رہا ہے، جگہ جگہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ہوتا رہتا ہے، یہ ہوتا رہتا ہے، یہ آزمائش ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد، قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، ہم تمہاری آزمائش کریں گے تمہاری جان اور تمہارے مال میں۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ اسلام کے دشمن قوتیں، وہ قوتیں جن کو تم سے پہلے کتابیں دی گئیں، اور مشرکین بت پرست، ان سے تم کو تکلیف پہنچے گی، اذًى كثيرا، بہت زیادہ تکلیف پہنچے گی۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بڑے پرعزم اس کی بات ہے۔ اور جب اس طرح ثابت قدم رہو گے تو اللہ رب العالمین فتح کے دروازے کھول دیتا ہے، اور یہ ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہے، اب ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان ایک چھوٹا سا ملک ہے، افغانستان ایک چھوٹا سا ملک ہے، کوئی چھوٹا سا ملک ہے، کوئی لمبا چوڑا ملک نہیں ہے، زیادہ تر پہاڑی علاقہ ہے، فلیٹ زمین جو ہے وہ 40% ہے، اس کے بعد پہاڑ ہیں، اور پہاڑ بھی ایسے ہیں کہ بہت اونچے اونچے، برف پڑتی ہے۔ آبادی افغانستان کی 4 ملین ہے، اب تو بہت کم ہو گئی، اس لیے کہ 20 برس سے لڑائی ہو رہی ہے، پھر آپس میں لڑنے لگے، اب ٹھیک ہے۔ اس کے مقابلے پر ایک قوت آتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میرے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، میرے پاس 8000 ایٹمی ڈیٹرنٹ ہیں۔ ان کا نام ہے، اس قوت کا نام تھا رشیا، سپر پاور۔ افغانستان میں راتوں رات 1989 میں، دسمبر میں 89 میں راتوں رات رشین فوجیں داخل ہو گئی اور قبضہ کر لیا۔ مسلمان آپس میں غافل تھے، لڑ بھی رہے تھے، افسوس سے قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد شروع ہو گیا، کام شروع ہو گیا۔ آپ نے سنا، آپ کو معلوم ہے کہ ایٹمی قوت تھی، افغانستان کے پہاڑوں سے ٹکرا کر وہ ایٹمی قوت افغانستان سے باہر نکال دی گئی، مسلمانوں کو فتح ہوئی، مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھا آپ نے اس صدی میں ایٹمی قوت، جس کے پاس 8000 ایٹمی ہتھیار، کہا یہ جاتا ہے کہ 8000 ایٹمی ہتھیار ہے، اخباروں میں آتا تھا، اور ڈیفنس جرنل ایک رسالہ نکلتا ہے، اس میں بھی وہ دیتے ہیں برابر 8000 ایٹمی ہتھیار جس کے پاس ہو، جو ساری دنیا کو تباہ کر سکتا ہے۔ لیکن سبحان اللہ، ایمان والے ادھر ہوائی جہاز بمباری کر رہے ہیں اور ادھر وہ اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ عجیب منظر تھا، وہ دیکھنے کے قابل منظر تھا، اور دیکھنے والوں نے دیکھا ہے اس کو، اس کے فوٹو بھی شائع ہوئے کہ ایک طرف سے اوپر سے ہوائی جہاز بمباری کر رہے ہیں، اور
ایمان والے نماز پڑھنے کے اندر مصروف ہیں. بمباری ہو رہی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ نماز شروع ہو گئی تھی تو بمباری شروع ہو گئی. جب بمباری شروع ہو گئی تو نماز توڑی نہیں، اللہ کے حضور میں جھکے رہے، رکوع کرتے رہے، سجود کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے فتح کے دروازے کھول دیے، ختم ہو گئے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کیا ہے چیچنیا میں، کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ چیچنیا کے مسلمانوں کی آبادی کیا ہے؟ 1.5 ملین. 1.5 ملین مسلمان ہیں چیچنیا میں. 1.5 ملین مسلمانوں میں اب ذرا حساب لگاؤ بھائی، عورتیں کتنی ہوں گی، بچے کتنے ہوں گے، بوڑھے بزرگ کتنے ہوں گے. 1.5 ملین مسلمانوں میں لڑنے والے مجاہدین 10,000، بہت زیادہ میں زیادہ 10,000 نوجوان اپنے ملک کو بچانے کے لیے. کتنے دن تک لڑتے رہے؟ 1994 سے 96 تک لڑتے رہے، 2 برس لڑتے رہے. اور اب 5 مہینے ہو گئے ہیں برابر لڑ رہے ہیں، برابر لڑ رہے ہیں. یہ کیسے لڑ رہے ہیں؟ یہ ہتھیار کہاں سے آ گئے؟ یہ ایمان کا ہتھیار ہے، یہ ایمان کا ہتھیار ہے. یہ حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، ایمان کا جو رشتہ ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے اور ہر چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے چلے جاتے. میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کو ان حالات کو سننے کے بعد مایوس نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے گھر میں اس لیے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اپنے آپ کو ہم بزدل بنا لیں. اللہ کے گھر میں اس لیے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم تو ختم ہو جائیں گے تو چھوڑ گیا جو نہیں. اللہ کے گھر میں اس لیے نہیں بیٹھے، اللہ کے گھر میں اللہ سے رشتہ اتنا مضبوط کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس دنیا سے انشاءاللہ برائی کو ختم کریں گے اور نیکیوں کو پھیلائیں گے. اور حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر تشریف لائے اس دین کی خوشبوؤں سے اس ملک کو مہکا دیں گے. اس عزم کے ساتھ رہنا ہے، مایوسی نہیں ہونی چاہیے. مایوسی تو کفر ہے، مسلمان کے لیے مایوسی کفر ہے. حالات کو پڑھ کر اور دیکھ کر اور بڑی طاقتوں کی باتیں سن کر وہ تو بہت بڑی قوت ہے، فلاں تو بہت بڑی طاقت ہے، فلاں بہت بڑی قوت ہے، فلاں بہت بڑی طاقت ہے، فلاں ملک بہت بڑا ملک ہے. ایسے کتنے ملک بڑے بڑے آئے تھے، ختم ہو گئے. 1450 سال سے ہمارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ بلند ہے، یہ نہیں گر سکا، کوئی ختم نہیں کر سکا، کوئی نہیں ختم کر سکا. 1450 سال ہو گئے، کوئی نہیں ختم کر سکا اور نہ کر سکے گا. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد جب مسلمان قربانی دینے کے لیے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عمر والہ کے محبوب کی یہ امت ہے، اور جتنا اس امت کا اللہ کے محبوب سے رشتہ مضبوط ہوگا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فتح کے اور نصرت کے اور کامیابی کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. بھلائی کرتے رہو، مسجدیں بناتے رہو، نیک کاموں میں پیسہ خرچ کرتے رہو، دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرتے رہو. تم دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرو گے، اللہ تعالیٰ تم کو سربلند فرمائے گا. تم دین کو سربلند کرو، اللہ تم کو سربلند فرمائے گا. یہ ہے وہ پیغام جو آج کے دور میں. تو اب آپ دیکھیے، کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ فلاں ملک کو فلاں ملک ختم نہیں کر سکتا. نہیں، تو آپ دیکھیے رشیا ختم ہو گیا اور ابھی تھوڑا سا رہ گیا ہے. ہاں، آپ دیکھتے رہیے. ارے مسلمانوں کی تو سب سے بڑی قوت میرے پیارے بھائی یہ ہے کہ ایک آدمی ہے. ذرا غور سے سنیں آپ میری بات. ایک آدمی ہے، اس ایک آدمی کی وجہ سے دنیا کی سب سے بڑی حکومت پریشان ہے. نہیں سمجھے؟ ایک آدمی،
ایک آدمی نے دنیا کی